बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वर्ल्ड कप में एक इंतहाई अहम मैच आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें अभी पूरी तरह से अपनी फॉर्म में नहीं है। पाकिस्तान भी मैच हार चुका, ऑस्ट्रेलिया भी इब्तदाई दोनों मैच हारा, उसके बाद एक मैच जीता, वो भी बड़ी मुश्किल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कोई मजबूत टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है और पाकिस्तान के मुकाबले में जो माजी में वर्ल्ड कप हुए उनमें ज़्यादा मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते। आज तक वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 10 मुकाबले हुए, 10 में से 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीते और 4 पाकिस्तान जीत सका। तो इस रेशो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैच कोई इतना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी जानता है कि उसे आगे अगर बढ़ना है इस वर्ल्ड कप के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फतह अब समेटे। पाकिस्तान इंडिया से हार चुका, बड़ी बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर इसी तरह आजकल कुछ बीमारियों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फ़लाँ खिलाड़ी पाकिस्तान का जो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गया, इसी और फ़लाँ को हो गया, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। जबकि मीडिया ये रिपोर्ट्स दे रहा है कि जनाब पाकिस्तान के टीम के अक्सर खिलाड़ी जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं और टेम्परेचर का शिकार हैं। सलमान अली आगा इस वक्त ताज़ा तरीन इसकी मिसाल है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी ये खबरें आ रही। बहरहाल एक तरफ से खबर आ रही है, दूसरी तरफ से तरदीद की जा रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज का मैच इंतहाई अहम मैच है जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेगा। तो देखना ही है कि अब किस तरह से और किस हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरते हैं। माजी तो माजी होता है। आज तक जितने भी मैच हुए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हमेशा दिलचस्प मैच हुआ। सारे लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इंतहाई मुनज़्ज़म टीम है और जब परफॉर्म करने पे आए तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। ये टीम अभी तक उस तरह से क्लिक तो नहीं कर सकी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को आसान लिया जाए, या ऑस्ट्रेलिया अगर ये समझे कि पाकिस्तान आसान टीम है। उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान में चंद खिलाड़ी हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं। उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ बोले कि चंद खिलाड़ी हैं जो कि ख़ास से ख़तरनाक हैं। इसका मतलब पूरी टीम नहीं है, उन्हें पूरी टीम से कोई ऐसा खौफ या कुछ ऐसा ख़तरा लाक नहीं है, चंद खिलाड़ियों से हैं। उनके लिए वो पॉलिसी बनाएंगे और उन्हीं को अगर समेटने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि हमने इंडिया के मुकाबले में देखा कि बाबर आजम जब तक क्रीज पे थे तो मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसी सूरत हाल से दो चार है, लेकिन ये बड़ा मैच होगा। पाकिस्तान को अगले 6 मैचेस में से 4 जीतने हैं हर सूरत, और अच्छे मार्जिन के साथ जीतने अगर तो आगे बढ़ना है। हालांकि अब कोई ऐसी खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हिकमत अमली क्या बनाई जाती है, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पे आएगा, फ़खर जमान क्या वापसी करते हैं, जबकि मीडिया ये रिपोर्ट्स दे रहा है कि नहीं उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, अभी वो ज़ेर इलाज हैं, घुटने की तकलीफ़ का वो शिकार हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर से इमामुल हक पे रिलाई करना पड़ेगा। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक अगर वो भी पूरी तरह से फिट होते हैं तो अदरवाइज़ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। तो एक तरफ तो अनफिट, दूसरी तरफ से पाकिस्तान टीम जो है वो बीमारियों की चक्रों में पड़ी है, तीसरी तरफ से ना बैटिंग क्लिक कर रही है ना बॉलिंग क्लिक कर रही है। हालांकि अफगानिस्तान जैसी टीम, नीदरलैंड जैसी टीम वो कम बैक कर चुकी है, वो इन पिचेस के ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम अभी तक एडजस्ट नहीं हो सकी, हालांकि अब इन्हें वहाँ पे स्टे किए हुए भी काफ़ी रोज़ गुजर चुके, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टीम एक स्टिल इन प्रोसेस है, स्ट्रगल में है, जद्दोजहद कर रही है कि किसी तरह से क्लिक किया जाए, लेकिन ना तो बैटिंग क्लिक कर रही है और ना ही बॉलिंग कर रही है। ऑस्ट्रेलियंस पिछले मैच के अंदर कुछ हद तक अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ चुके। उनका इंतहाई ख़तरनाक खिलाड़ी मैक्सवेल, उसने अपना जारहाना अंदाज दिखाया पिछले मैच के अंदर और आखिर में जीत के वही वापस गया।
تو ہم نے تو خیر اسی طرز کا کھلاڑی ہمارے پاس بھی موجود تھا آصف علی، لیکن ہم نے اس کو گھر بٹانا زیادہ مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا، تو وہ کرنے کے بجائے ہم نے اسے گھر بٹھانا زیادہ اچھا سمجھا کہ نہیں آپ رہنے دیں، ہم کسی اپنے دوست کو جو ہے وہ ٹیم میں کھلاتے ہیں تاکہ ہماری دوستی کا معیار جو ہے وہ کسی طرح بھی ختم نہ ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب شاداب خان یا محمد نواز یا ہمارے دوسرے بیٹرز وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، کیا انہوں نے آسٹریلیا کو شکست دینے کے حوالے سے کوئی مائنڈ سیٹ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ میچ کافی اہمیت کا عمل ہے، اور پاکستان ٹیم کے لیے تو اس کو جیتنا بڑا ضروری ہے اگر تو انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر اپنے آپ کو آگے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ نیدرلینڈ کے ہاتھوں ساؤتھ افریقہ کو شکست ہونا اور افغانستان کے ہاتھوں انگلینڈ کو شکست ہونا، اس سے صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے۔ اب یقیناً یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ آخر پہ جا کے جو ٹاپ 4 ٹیمیں ہیں ان میں زیادہ تر رن ریٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے، تو ہمارا رن ریٹ کیا ہے، کس حساب سے ہم نے کھیل رہے ہیں، یا کیا ہم نے ذہن بنا رکھا ہے، اس چیز کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو جس وکٹ کے اوپر کل ہم کھیلنے جا رہے ہیں بیٹنگ وکٹ ہے، انڈیا کی موسٹ آف دا پچز جو ہیں وہ بیٹنگ ہے، ان کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور جو ٹیم خاص طور پہ پہلے بیٹنگ کر رہی ہے وہ زیادہ تر میچز وہی جیت رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ اس بیٹنگ وکٹ کے اوپر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹسمین دنیا کا خواہ کسی بھی ٹیم سے وہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ انڈیا کی پچز کے اوپر بھی پرفارم نہیں کر پا رہا، وہ رنز نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کو کرکٹ کھیلنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ خود بخود الگ ہو جائے، کیونکہ یہ جنت ہے بیٹرز کے لیے، یہ جنت ہے یہ وکٹیں، اور اس کے اوپر جیسا چاہیں پرفارم کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے بیٹر کے اوپر۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر ٹیم کے، خواہ وہ بنگلہ دیش ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نیدرلینڈ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ افغانستان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اچھا خاصا بیٹر اس کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ ایک اگر نئی پرفارمنس آ رہی تو ہمارے پاکستان ایک سوائے سری لنکا کے میچ کو چھوڑ کے باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال ہمیں آسٹریلیا کے خلاف نئے جوش جذبے کے ساتھ جانا چاہیے۔ بابر اعظم نے ٹیم کو کہا ہے کہ جیسے آپ پریکٹس سیشن میں کھیل رہے ہیں بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ ہم پریکٹس سیشن ہی کر رہے ہیں، تو اس کو اسی موڈ کے اندر جا کے کھیلیں۔ رانا ٹونگا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سری لنکا کو اتنی بڑی ٹیم کیسے بنا لیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب صرف ایک کام کرتا ہوں، ہر کھلاڑی کو کہا ہے کہ اپنی نیچرل گیم کھیلا کرے، تو وہ جاتا ہے کب بغیر کسی پریشر کے، میرا ہر کھلاڑی، اور وہ جا کے اپنی نیچرل گیم کرتا ہے۔ اور دیکھیں رانا ٹونگا ورلڈ چیمپئن بنانے میں کامیاب رہا، اس ٹیم کو جو ہر ایک سے مار کھا رہی تھی، لیکن ایسے لڑکے آئے، اس نے ان کو امپروو کیا اور ٹیم کہیں سے کہیں پہنچی۔ بالکل ایسے ہی ہمارے کھلاڑیوں کو بھی اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے، خوف کی چادر کو اتارنا بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس میں سب سے پہل جو کرنی ہے وہ کپتان نے کرنی ہے۔ کپتان کو اپنا خوف اتارنا ہوگا، تب جا کے باقی ٹیم بھی پرفارم کرے گی، جس کی سب سے بہترین مثال روہت شرما ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کر رہا ہے، بیٹنگ دیکھنے والی ہوتی ہے، اگرچہ ان کا اپنا گھر ہے، ہوم کراؤڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پرفارمنس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ پرفارم کر رہا ہے۔ تو بابر اعظم صاحب کو بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا، کوئی تھوڑی دلیری، کوئی تھوڑی سی اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مولڈ کرنا ہوگا، اور ان پچز کے حساب سے کھیلنا ہوگا۔ تو آسٹریلیا کے خلاف ایک بڑا میچ ہے، اور ہمارے لیے اس کو جیتنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آسٹریلیا بھی جانتا ہے کہ اسے بھی اگر ٹورنامنٹ کے اندر رہنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، تو پھر اس کو بھی اس میچ کو جیتنا اور آگے بڑھنا ہے۔ تو آسٹریلیا بھی پوری جدوجہد کرے گا، پوری کی پوری کوشش کرے گا، اور اس کے پاس اتنی سٹرینتھ بھی ہے کہ ہمارے لیے تو شاید ہو سکتا ہے مچل سٹارک کو ہی فیس کرنا مشکل ہو، اوپر سے پچھلے میچ سے زمپا بھی اپنی پوری فارم میں واپس آ چکے ہیں، پچھلے میچ میں 4-5 وکٹیں لے گئے وہ، جس کو آسٹریلیا نکالنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ ان کی پرفارمنس
ایسی نہیں تھی. لیکن ابھی جس انداز سے انہوں نے پچھلے میچ میں کم بیک کیا تو پاکستان کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے اسپنرز کو کھیلنا اور وہ پھر رنز کو کرنا, کوئی بھی ایسا ایک آدھا کھلاڑی بھی نہیں ہے جو اسپنس کو کھیل سکے, ان اسپنرز کے اوپر پرفارمنس دے سکے. تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھنا پڑے گی. مچل مارش ان کے بڑے خطرناک بلے باز ہیں, وہ بھی پچھلے میچ میں بہت اچھا کھیلے. اسی طرح ٹریوس ہیڈ ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں, تو کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے, بڑا کھلاڑی ہے. تو میکسویل کا فارم میں آنا, اس نے اپنا پورے جارحانہ انداز سے پچھلا میچ کھیلا اور جیتا. تو یہ ساری ٹیمیں, ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں, کیونکہ ہماری طرف تو نہ بیٹنگ کلک کر رہی ہے نہ بالر کلک کر رہا. ہم نے تو ہمیشہ اپنی بالنگ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا. تو ہماری بالنگ تو اس وقت بالکل باقیوں کے بارے میں دیکھیں, اس وقت جو ٹاپ پرفارمر ہیں اس کے اندر ورلڈ کپ کے اندر, نہ بلے بازوں میں پاکستانی کسی بلے باز کا نام اور نہ ہی کسی بالر کی فہرست کے اندر, تو ٹاپ پرفارمر بھی کوئی اور ہے. تو ابھی تک ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم گنتی کے اندر کسی بھی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرتے. اوپر سے کل سے گزشتہ روز سے انڈین میڈیا لگا ہوا, وہ اس لیے لگا ہوا کہ ڈی مورلائز کرے اس ٹیم کو. وہ پہلے بھی کرتا آ رہا ہے. تو کل سے پریڈکشنز انڈین میڈیا کر رہا ہے کہ پاکستان کے لیے آسٹریلیا سے میچ جیتنا بڑا مشکل ہے, کیسے جیت سکیں گے, نہیں جیتیں گے تو کس طرح سے سروائیو کریں گے. تو ان ٹاپ موضوعات کے اوپر وہ اچھا خاصا جو ہے وہ لے دے کر رہا ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا, تو پھر آسٹریلیا کے خلاف میدان کے اندر اترنا ایک بڑے میچ کی اور ایک اچھے میچ کی امید ہے, بشرطے کہ ہماری ٹیم کا کوئی ایک شعبہ ہی کلک کر جائے, بیٹنگ یا بالنگ. ادروائز ہمارے لیے آسٹریلیا بھی بہت بڑا حریف ثابت ہوگا.